پہلی عالمی جنگ کے دوران حکومت برطانیہ اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے معاہدہ بلفور یا بلفور ڈیکلیریشن کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے مطابق یہودیوں نے پہلی عالمی جنگ کے لیے حکومت برطانیہ کو جو قرضے دے رکھے تھے اس کے بدلے میں مطالبہ کیا گیا کہ فتح یاب ہونے کی صورت میں فلسطین میں یہودیوں کو ایک اسرائیلی ریاست بنانے کی اجازت دی جائے اور ان کی مدد کی جائے۔ ناظرین، میں ہوں شیراز ساگر اور آج ہمارا موضوع ہے اسرائیل کے دو خطرناک ترین منصوبوں کی کہانی۔ ناظرین، اسی عالمی جنگ کے دوران جو سلطنت عثمانیہ اور یورپ کی ریاستوں کے مابین لڑی گئی تھی، حکومت برطانیہ نے ترکوں کے خلاف عربوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے عربوں کے ساتھ بھی ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کے مطابق فتح یاب ہونے کی صورت میں عربوں کو ایک خود مختار ریاست بنانے کی اجازت دی جائے گی، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی تو حکومت برطانیہ نے عربوں کے ساتھ وعدہ پورا کرنے کی بجائے عرب کو چھوٹے چھوٹے ممالک میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں پھیلے ہوئے اور بھٹکتے ہوئے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ پہل کچھ فلسطینیوں کو 100 گنا قیمت دے کر، ان کو لالچ دے کر ان کی زمینیں خریدی گئیں اور یہودیوں کو لا کر وہاں آباد کیا گیا، ایک یہودی بستی آباد کی گئی۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور اگر کسی فلسطینی نے زمین دینے سے انکار کیا تو اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کیا گیا، اس کے گھر کو مسمار کیا گیا اور وہاں پہ یہودیوں کو لا کر آباد کیا گیا۔ یہ بات یاد رہے کہ 1922 میں فلسطین میں یہودیوں کی کل تعداد 86,000 تھی، جو کہ 1936 تک 4.5 لاکھ تک پہنچ گئی، اور اس طرح 1936 تک ایک بہت بڑے فلسطینی رقبے پر یہودیوں کا قبضہ بھی ہو گیا۔ 14 مئی 1948 کے دن، ٹھیک اس وقت جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیل پر بحث جاری تھی، اسرائیلی ایجنسی نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا، اور ٹھیک اس کے فوراً بعد امریکہ اور روس نے اس کو تسلیم بھی کر لیا۔ اس طرح فلسطین میں ایک چھوٹی سی ناجائز اسرائیلی ریاست کا قیام ممکن ہوا۔ اس کے بعد بھی قبضہ کاری اور آباد کاری کا سلسلہ جاری رہا اور آہستہ آہستہ فلسطین کے علاقوں پر قبضے ہوتے رہے، اور پھر دیکھتے دیکھتے جب 21ویں صدی آئی تو پورے فلسطین کے 90% رقبے پر یہودیوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد جو 10% رقبہ غزہ کی پٹی پر مشتمل تھا، جس میں مسلمان آباد تھے، اب 2023 میں اس کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اسرائیل کے ان دو منصوبوں کی جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان کا پہلا خطرناک ترین منصوبہ یہ ہے کہ کسی طرح مسجد اقصی، جو مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے اور ان کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، اس کو گرا کر تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے تاکہ ان کے مسیحا دجال کی آمد کے لیے زمین ہموار ہو سکے اور ماحول سازگار ہو سکے۔ یہ اقدام انتہائی خطرناک ہوگا اور تیسری عالمی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسرائیل کا دوسرا خطرناک ترین منصوبہ گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، جو کہ مسجد اقصی کو گرانے سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رقبہ جو گریٹر اسرائیل کے لیے درکار ہے اس میں مدینہ بھی شامل ہے۔ در حقیقت حضرت داؤد علیہ السلام نے جو اپنے دور حکومت میں ایک عظیم ریاست بنائی تھی، وہ وسیع علاقے پر مشتمل تھی۔ اس علاقے میں موجودہ عراق کا دجلہ و فرات تک کا علاقہ اور دوسری طرف مغرب کی سمت مصر میں دریائے نیل تک کا علاقہ، شام، فلسطین، اردن اور اس کے ساتھ ساتھ موجودہ سعودی عرب کا مدینہ و خیبر تک کا علاقہ شامل تھا۔ یہودی چونکہ اس علاقے کو اپنا موروثی اور آبائی علاقہ تصور کرتے ہیں، اس لیے وہ اس کو حاصل کر کے ایک گریٹر اسرائیل کا قیام ممکن بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مدینہ
جو مسلمانوں کے لیے مقدس ترین جگہ ہے، اور جہاں پہ مسجد نبوی ہے، جہاں پہ روضہ مبارک ہے، وہ اس جگہ پر یہودیوں کے قبضے کو کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قیامت سے پہلے ہرمجدون میں جو آخری جنگ ہونی ہے، اس کی وجوہات میں اسرائیلیوں کے یہ اقدامات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہودیوں کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کو متحد اور ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔